السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، آج درس قرآن کی مجلس میں سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کی تفسیر اور تشریح آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر تم لوگ شک میں ہو اس کتاب کے بارے میں جس کو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، تو تم لوگ اسی جیسی ایک سورہ لاؤ اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر، جو آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ دوسرے رکوع کی پہلی 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے متعلق تھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی، آسمان کی تخلیق، زمین کی تخلیق، بارش کے برسانا، اور اس پانی کے ذریعے سے ہم تمام انسانوں کی غذائیں جو زراعت سے متعلق ہیں اور باغبانی سے متعلق ہے، اس کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا۔ اب ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا ہے، لیکن کلام اللہ کی حقانیت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، اس کا ثبوت ایک انوکھے انداز میں پیش کیا۔ اہل مکہ قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں شک کیا کرتے تھے، کبھی کہتے یہ کسی شاعر کا کلام ہے، کبھی کہتے کسی کاہن یا نجومی کا کلام ہے، اور کبھی کہتے کہ جادوگر کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو چیلنج پیش کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، ریبن کے معنی آتے ہیں شک و تردد۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو لغت کے ماہرین میں سے ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب التعریفات، اس میں فرمایا ہے ریب اس شک اور تردد کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، بلا وجہ شک کرنا، بلا وجہ پس و پیش کرنا، بلا وجہ تردد کرنا۔ تو اہل مکہ نے قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں جو شک کیا تھا، اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، کوئی دلیل نہیں تھی، بغیر دلیل کے، بغیر بنیاد کے شک کر رہے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم لوگ ریب میں ہو، یعنی ایسا شک اور ایسا تردد جس کی کوئی دلیل نہیں، جس کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی وجہ نہیں، مما نزلنا، ان آیات کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں جس کو ہم نے آہستہ آہستہ اتارا اپنے بندے پر،
نزلنا یہ فعل ماضی صیغہ جمع مذکر، فعل ماضی صیغہ جمع متکلم ہے، متکلم مع الغیر، اور باب تفعیل سے متعلق ہے، تنزیل سے ہے، بس تنزیل اس کا مصدر ہے۔ تنزیل کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو آہستہ آہستہ اتارنا، تدریجاً، اور انزال اور نزول کے معنی آتے ہیں کہ ایک بارگی کسی چیز کو اتارنا۔ پہلے کی آسمانی کتابیں اور آسمانی صحیفے ایک بارگی ایک ساتھ ہی نازل ہوئی انبیاء کرام پر، متعلقہ انبیاء کرام پر، لیکن قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر ایک بارگی اتارا ہے، اور دنیا کے آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ 23 سال تک اتارا ہے، اس لیے یہاں نزلنا فرمایا۔ پھر فرمایا علی عبدنا، ہمارے بندے پر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد سے مخاطب فرمایا، جیسا کہ سورہ اسراء بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سفر کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ عبد کا کلمہ یا عبد کا لفظ لانا اس موقع کے لیے اس لیے موضوع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا جو معجزات سے بھرپور تھا۔ اس سفر کے باوجود ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی خدائی تاثیر پیش نہیں آئی، یعنی وہ اللہ کی ذات میں شریک نہیں ہوئے، اللہ کی صفات میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ وہ بندہ ہی ہیں۔ جیسے وہ اللہ کے بندے تھے زمین پر، عرش الہی پہ گئے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہی ہوئے، کوئی ان کو خدا اور رب نہ سمجھ بیٹھے، جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھ لیا کہ وہ خدا ہے، اللہ کے بیٹے یعنی خدا ہے۔ اس لیے بھی فرمایا کہ ہم نے آسمان سے آپ پر کتاب نازل کی اپنے بندے پر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے ہیں، میری خدائی میں شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کی جو خاص صفات ہیں ان صفات میں شریک نہیں ہیں۔ فرمایا اگر تم شک میں ہو تو ایک چیلنج پیش کیا کہ قرآن کریم میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں کسی بھی صورت کے جیسا کوئی کلام تم بناؤ، پیش کرو۔ صورت میں تنوین ہے، تا کے دو زیر ہے، اور اس کو نکرہ کہا جاتا ہے۔ جب کسی لفظ پر اسم پر تنوین آئے تو وہ نکرہ ہوتا ہے، اس میں عموم ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی صورتیں چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں۔ بڑی سے بڑی سورہ بقرہ جو 2.5 پارے کے برابر ہے، اور چھوٹی صورتیں سورہ عصر ہے اور سورہ کوثر ہے جس میں 3 آیتیں ہیں، 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ لہذا اس جیسی صورت بنا کے لے کر آؤ، چیلنج پیش کیا۔ گویا اہل مکہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے، تمام تر کوششیں صرف کر دے رہے تھے، جان بھی، مال بھی، سفارتی ذرائع سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آگے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ بات پیش کی کہ میں نے اپنے حبیب پر جو کتاب اتاری ہے میری کتاب ہے، اور اس میں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ میرے حبیب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، میرے پیغمبر ہیں، میں نے بھیجا ہے تمہاری ہدایت کے واسطے۔ تم اس کلام کو، قرآن کو اللہ میرا کلام نہیں مانتے ہو، کہتے ہو کبھی کسی شاعر کا کلام ہے، کسی کاہن کا کلام ہے، تو تمہارے لیے عربی زبان میں اس جیسا کلام بنانا کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے، جاؤ بناؤ۔ پھر یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کسی ایک فرد کو نہیں دی، پورے مکے والوں کو مخاطب فرمایا، بلکہ پورے عربوں کو، کہ تنہا ایک آدمی نہیں بلکہ پوری اکیڈمی بنا لو، ایک کانفرنس کر لو، عالمی کانفرنس کر لو، سب کو جمع کر لو، اور چھوٹی سی چھوٹی آیت، چھوٹی سی چھوٹی سورہ جو 3 آیتوں کی ہے، ویسا کلام بناؤ، لے کے آؤ۔
تو اگر واقعتاً یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اہل مکہ ضرور بنا لیتے۔ ان لوگوں نے اپنے طور پر کوششیں کی، کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کی ہر کوشش رائے نہ گئی۔ وہ سچے دل سے اس بات کو جانتے تھے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اہل مکہ دنیا کے بہت ساری سہولیات سے محروم تھے۔ مکہ شہر آج تو بہت ترقی یافتہ ہے، زمانہ قدیم کی صورتحال کیا تھی؟ وہاں دور دور تک خشک پہاڑیاں ہیں، ریگستان ہے، کوئی بازار نہیں، کوئی بہت بڑی تجارتی منڈی نہیں۔ دنیا کے تمدنی جو شہر تھے اس زمانے میں ملک شام کے علاقے میں تھے، عراق میں تھے، جہاں ایران اور فارس کی حکومتیں تھیں۔ مکے میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو، عربوں کو ایک فطری خوبی عطا فرمائی تھی، زبان کی، عربی زبان۔ عربی زبان میں اشعار کہنا، نثریہ کلام پیش کرنا، نظم میں، نثر میں، یہ ان کی غیر معمولی خوبی تھی۔ دیکھنے میں انتہائی جاہل تھے، گنوار تھے، بدو تھے، لیکن جب گفتگو کرتے، عربی زبان میں جب بات کرتے، اپنے اشعار پیش کرتے یا کوئی تقریر کرتے، معلوم ہوتا کہ جیسا کہ الفاظ کے بادل ہیں جو برس رہے ہیں۔ بادلوں سے پانی کی بارش ہوتی، ان کے بادلوں سے الفاظ کی بارش ہوا کرتی تھی۔ ایک ایک بات کو کئی تعبیرات میں پیش کیا کرتے تھے۔ بیٹھے بیٹھے 100 اشعار پیش کیا کرتے تھے۔ اس معاملے میں بڑے ممتاز تھے۔ دنیا کے دیگر قوموں کی جو زبانیں ہیں وہ عربی کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیگر انبیاء کرام کو بہت سے معجزات سے نوازا، لیکن تمام معجزات نبی کی حیات سے متعلق تھے۔ نبی وفات پا گئے، وصال مبارک ہو گیا تو ان کا معجزہ ختم۔ چاہے حضرت موسیٰ کے عصا کا معجزہ ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تو ان کا جو معجزہ تھا، مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو شفا عطا کرنا، وہ ختم۔ اور تمام کے معجزات اس زمانے کے احوال سے متعلق تھے، جیسے جن جن چیزوں کا چرچا دنیا میں زیادہ ہوتا یا لوگ جن جن چیزوں سے مرعوب ہوا کرتے وہ معجزات پیش کیا آتے تھے نبیوں کے ساتھ میں، ان کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے، بہت سے معجزات، سینکڑوں کی تعداد میں۔ ان تمام معجزات میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ کلام اللہ قرآن کریم ہے، جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بیہقی کی روایت ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے 2 معجزات ایسے ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گے۔ ایک ہے قرآن کریم کی آیتیں، دوسرے یہ کہ حج کے موقع پر حجاج کرام 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو جو رمی کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، ان کنکریوں کا ڈھیر بننے نہیں پاتا۔ لاکھوں حجاج ایک ایک دن میں 7 کنکریاں مارتے ہیں، اور 3 دنوں میں 21 کنکریاں ہوتی ہیں۔ کنکریوں کا پہاڑ بن جانا چاہیے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ سارے کے سارے کنکریاں ختم۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا حج قبول ہو جاتا ہے تو فرشتے ان کی کنکریاں اٹھا لیتے ہیں، اور جن کا حج قبول نہیں ہوتا ہے ان کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں۔ تو تھوڑی بہت کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں۔ البتہ اب اس سننے میں یہ آتا ہے اب کنکریاں زیادہ باقی رہ رہی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے حج کرنے والوں کے بہت سارے حجاج ایسے کہ جن کا حج قبول نہیں ہوتا ہے، پھر بھی حجاج کرام کی تعداد کے لحاظ سے 5%، 6% کنکریاں رہ جاتی ہیں۔ یہ معجزہ ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج پیش کیا ان آیات میں مکے والوں کے سامنے،
مکے والے بڑے حیرت میں پڑ گئے، کیا کیا جائے؟ دل سے سب جانتے تھے۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ حج کا موقع تھا، دور دراز سے لوگ مکے میں حج کے واسطے آنے والے تھے، مکے کے سردار سب جمع ہوئے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا یہ بتاؤ، حجاج آئیں گے اور محمد کی رسالت کا چرچا ہے، لوگوں کو آپ کے پاس آنے کے لیے کیسے روکا جائے؟ تو سب نے کہا ولید بن مغیرہ سے آپ کوئی بات بتا دیجئے تاکہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کر دیں۔ ولید نے کہا کہ تم لوگ بتاؤ۔ تو کسی نے کہا ہم یہ کہیں گے کہ محمد ایک شاعر ہیں، ان کا کلام شاعرانہ کلام ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا تم میرے بارے میں اچھی طرح جانتے ہو، مکے کی سرزمین میں مجھ سے بڑا شاعر کوئی نہیں ہے، میں نے بڑے بڑے شاعروں سے ملاقاتیں کی ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے کلام اللہ قرآن کریم، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ پھر کسی نے کہا کہ ہم کہیں گے یہ کاہن کا کلام ہے، کاہن عامل، شیطان عامل، جادوگر، نجومی کا نہیں، ہم نے کاہنوں کو بھی دیکھا ہے، ان سے ملاقاتیں کی ہیں، ان کے کلام میں شیطانی باتیں ہوتی ہیں، ہرگز ہرگز یہ قرآن کریم کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ اس طریقے سے رد کرتا رہا۔ پھر اس نے کہا اچھا میں یہ بات بتاتا ہوں کہ ہم یہ کہیں گے، یا کسی نے کہا ہم کہیں گے کہ یہ جادوگر کا کلام ہے، محمد جادوگر ہے، کہاں یہ بات بن سکتی ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کلام میں جادو جیسی تاثیر ہے، کلام سننے کے ساتھ ہی باپ بیٹوں میں مخالفت ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں مخالفت ہو جاتی ہے۔ پھر ولید بن مغیرہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے محمد کا کلام بار بار سنا، اس میں جو حلاوت ہے، جو مٹھاس ہے، جو رونق ہے، وہ دنیا کے کسی اور کلام میں نہیں ہے۔ دو باتیں اس نے کہا، اسلام دشمن آدمی نے کہا۔ تو اہل مکہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے موقع پر کئی واقعات نقل کیے ہیں کہ مکے کی کئی نامی گرامی دشمنان اسلام یہ لوگ راتوں میں آگے چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے۔ اخنس بن شریح، ابو جہل، ابو سفیان راتوں میں تنہا تنہا اپنے گھر سے نکلتے، اور کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رات میں قرآن کریم کی تلاوت بلند آواز سے کرتے تھے، لوگ باہر آ کے سننا کرتے تھے۔ تو پہلی رات جب سننے کے لیے آئے، جب واپس جانے لگے تو جاتے ہوئے آپس میں ملاقات ہو گئی، تو سب سمجھ گئے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ابھی فلاں جگہ سے۔ تو آپس ہوتے کیا بھائی، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم محمد کے کلام قرآن سننے کے لیے آ رہے ہیں تو لوگ کیا کہیں، ہم تو مخالفت کرتے ہیں۔ تو پھر وعدہ کیا اچھا ہم کل سے نہیں آئیں گے۔ لیکن رات ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کلام اللہ کی، اس کی مٹھاس اور اس کی تاثیر ان کی دلوں پہ ایسی اتر گئی تھی، پھر یہ لوگ اپنے گھر سے نکل کر تڑپ کر پھر آپ کے پاس آ گئے، پھر کلام اللہ کے سننے میں محو ہو گئے۔ جب صبح جانے لگے تو پھر ملاقات ہو گئی۔ 3 راتیں ایسی گزری ہیں۔ تو تیسری رات میں ابو سفیان نے یا اخنس بن شریح نے ابو جہل سے کہا آخر کیا بات ہے؟ سب نے اقرار کیا کہ یقیناً یہ کسی انسان کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ پھر کہا ابو جہل سے کہ آخر تم اس کلام کو سننے کے لیے کیوں آتے ہو، مانتے کیوں نہیں؟ ابو جہل نے کہا ہم اللہ کی قسم ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عبد مناف کے خاندان میں سے ہے اور ہمارا خاندان الگ ہے تو خاندان قریش ہی کے حصہ ہے۔ قریش کی ایک شاخ عبد مناف ہے، قریش کی دوسری شاخ ابو جہل کے خاندان کے قبیلہ بنو مخزوم کا تھا، وہ بنو مخزوم کا ہے۔ ہم دونوں خاندانوں میں ہمیشہ رقابت چلی جاتی ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلانے میں، مدد کرنے میں، بہادری میں، اس میں ہم ہر چیز میں آگے بڑھ جاتے تھے۔ لیکن اب اس خاندان میں اللہ کے نبی آئے
اب اللہ کے نبی جب آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کلام، ان کی گفتگو، ان کی خوبیاں ایسی ہیں کہ ہمارے پاس سے کوئی بدل نہیں ہے، تو میں اس خاندانی رقابت کی بنیاد پر ایمان نہیں لانا، میں یہ وجہ بتائی۔ تو قرآن کریم میں جو معجزہ ہے کئی اعتبار سے 10 قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی 10 وجوہات بتائی گئی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں قرآن کریم میں سارے علوم اکٹھا کر دیے ہیں۔ انسان جن جن علوم کی طرف راغب ہوتا ہے، سارے کے سارے علوم قرآن کریم میں موجود ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام میں موجود ہیں، آپ کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے، کسی کالج، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، پڑھنے لکھنے کے رواج نہیں تھا، بھی اس میں فلکیات کے علوم ہیں، زمین کے مخلوقات کا علم، سمندری مخلوقات کا علم، پرندوں کے بارے میں معلومات، حضرات انبیاء کرام کے واقعات، تاریخی واقعات جو سچے واقعات ہیں۔ لہذا یہ کتاب ایسی ہے جو تمام علوم کی جامع ہے۔ تو ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے، محض رسماً ایک کلام نہیں ہے کہ عربی الفاظ اکٹھا کر دیے گئے ہوں، عربی جملے موجود ہوں، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام علوم کو پرو دیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا فصیح و بلیغ ہونا، فصاحت اور بلاغت، بعض باتیں ایسی ہیں کہ جس کو بولنے میں یا لکھنے میں کئی صفحات لگ جائیں، تو قرآن کریم نے صرف ایک آیت میں چند جملوں میں اس کو مکمل کر دیا ہے۔ تو ظاہری یعنی قرآن کریم میں سارے علوم کا جمع ہونا، یہ تو اس کا باطنی حسن ہے۔ ظاہری حسن یہ ہے کہ اس کے الفاظ کی بندش، جملوں کی بندش، الفاظ کا انتخاب، پراثر انداز میں گفتگو کرنا، بیان کرنا۔ آپ پارے 30 کی چھوٹے چھوٹے صورتیں ہیں، سورہ تکویر ہے، سورہ انفطار ہے، سورہ مطففین ہے، جو پڑھتے جائیں تو اندازہ لگاتے جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کس انداز میں قیامت کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ تو دوسری وجہ تو یہ ہوئی ظاہری حسن، یعنی باطنی حسن علوم کے اعتبار سے، اور ظاہری حسن یہ ہے اس کے الفاظ کے اعتبار سے۔ قرآن کریم کے تیسرے وجہ جو ہے اس کے معجزہ ہونے کی یا قرآن کریم کے اعجاز کی، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں غیب کی خبریں بتائی اور آئندہ پیش آنے والے واقعات کی بہت سی خبریں دی گئی ہیں۔ جس طریقے سے کہا گیا سیم ویسے ہی واقعات پیش آئے۔ آپ سورہ روم کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ ہجرت سے تقریباً 7 سال پہلے ایک جنگ میں اہل فارس غالب آ گئے، اہل روم مغلوب ہو گئے۔ قرآن کریم میں یہ سورہ نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے۔ فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، مکے کی سرزمین سے قریب تر علاقے میں، عراق اور شام کے علاقوں میں، لیکن چند ہی سالوں کے بعد پھر وہ غالب آ جائیں گے۔ اس وقت رومی لشکر بہت کمزور تھا، حکومت کمزور ہو چکی تھی فارس کے مقابل میں۔ کسی کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ چند سالوں کے بعد اہل روم دوبارہ غالب آئیں گے، لیکن ٹھیک 7 یا 8 سال گزرنے کے بعد غزوہ بدر کے موقع پر پھر جنگ ہوتی ہے اور اہل روم اہل فارس پہ غالب آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کے واقعات میں بیان فرمائے اور مستقبل کی پیشین گوئی فرمائی۔ چوتھی وجہ قرآن کریم کے اعجاز ہونے کی یہ ہے، اس میں گزرے ہوئے سابقہ امتوں کے واقعات، ان کی شریعت، ان کے تاریخی واقعات بیان کیے گئے ہیں، قوم عاد کے، قوم سمود کے، قوم نوح کے، قوم لوط، قوم شعیب کے۔ اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ سابقہ آسمانی کتابوں میں واقعات جیسے ویسے قرآن کریم میں بھی، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں، آپ مکے سے باہر گئے ہی نہیں، ملک شام دوبارہ 2 مرتبہ تجارت کے لیے گئے، لیکن
ایک دو دن رک کر واپس آ گئے یا چند دن ٹھہرے ہوں گے. جیسے 12ویں پارے میں ہے قوم نوح کے واقعات بیان فرمایا. رب العالمین نے فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک. یہ قوم نوح کے واقعات ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں جبکہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے. پارہ 3 سورہ آل عمران میں ہے جس وقت حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت کے لیے، پرورش کے لیے توریت کے لکھنے والے علماء آپس میں بحث کر رہے تھے کہ ان کی پرورش کون کرے گا. جب آقا رب العالمین نے بیان فرمایا، وہاں فرمایا پارہ 3 میں کہ اے نبی وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب علماء بنی اسرائیل، علماء یہود، علماء تورات حوض میں اپنا قلم ڈال رہے تھے حضرت مریم کی کفالت کا حق لینے کے واسطے. 5ویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض آیتوں میں لوگوں کے دلوں کی بات بیان فرما دی. دل میں خیال آیا تھا، زبان میں بات نہیں آئی. جیسے غزوہ احد کے موقع پر مدینے سے صحابہ کرام نکلے تو 2 قبیلے جو مخلص ایمان والے تھے وہ لوگ پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا. تو تم میں سے 2 جماعتیں بزدلی کے ساتھ پیچھے ہٹنا چاہ رہی تھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا فرمائی اور وہ آگے بڑھے، منافقوں جیسا پیچھے نہیں ہٹے. تو دل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ نے قرآن کریم میں پیش کر دیا. کسی انسان کے بس میں بات نہیں کہ کسی کے دل کی بات بیان کر سکے. 6ٹھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی قوم یا کسی فرد کے متعلق یہ پیشین گوئی کی کہ یہ فلاں کام نہیں کر سکیں گے. جیسا کہ اسی آیت میں جو بھی تلاوت کی گئی، جو یہ چیلنج پیش کیا گیا کہ اگر تمہارے پاس اتنی صلاحیت ہے، شک کرتے ہو تو قرآن کریم کی کسی صورت کے جیسا کلام بنا کے پیش کرو. میں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے. میں طاقت نہیں کہ تم اس کی مثال پیش کر سکو. پیشین گوئی فرمائی. یہودیوں کے بارے میں فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا. یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے چہتے ہیں، ہم کو عذاب نہیں ہوگا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہو کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارا دعویٰ یہ ہے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، تو تم لوگ موت کی تمنا کرو. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً. اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ آخرت میں ہم کو ہی صرف کامیابی ملے گی تو تمنا کرو موت کی تاکہ تم وہاں پہنچ جاؤ. فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا. یہود ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکیں گے کیونکہ زندہ رہنے کے لیے بڑے حریص ہیں. تو یہ بنیادی ایک وجہ، یعنی 6ٹھی وجہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی یہی ہے کہ سامنے مخاطب میں کچھ لوگ ہیں اور آئندہ فلاں کام نہیں کر سکیں گے، اس کی پیشین گوئی کر دی گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے. 7ویں وجہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی یہ ہے کہ وہ خاص کیفیت، قرآن کریم کی تلاوت سننے کی وہ خاص کیفیت ہے جو قرآن کے سننے سے ہر خاص و عام مومن اور کافر پر طاری ہوتی ہے. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا. اسلام نہیں لائے، ابھی کافر ہیں، مشرک ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے، والطور بکتاب مسطور فی رق منشور. حضرت جبیر فرماتے ہیں جب آپ تلاوت فرما رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا وہ لوگ پیدا کر دیے گئے بغیر کسی چیز کے؟ کیا وہ لوگ پیدا کیے گئے ہیں لوگ کسی چیز کے علاوہ سے، یعنی ان کی تخلیق میں کوئی تاثیر ہے ہی نہیں، یا خود ہی خالق ہیں؟ کہتے جب اس آیت پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا دل گویا اڑنے لگا
اور یہ سب سے پہلا دن تھا کہ میرے دل میں اسلام نے اثر کیا، اور پھر اپنی قوم میں پہنچتے ہیں، پوری قوم کو متوجہ کیا اور پوری قوم اسلام میں داخل ہو گئی۔ تو سننے سے سننے والے پر اثر پڑتا ہے، مومن پر بھی اور کافر پر بھی۔ 8ویں وجہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی بتائی گئی ہے، اس کو بار بار پڑھنے سے کوئی آدمی اکتاتا نہیں، دل میں کبیدگی پیدا نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور کتاب آپ کے سامنے ہو، ایک دفعہ پڑھ لیے، 2 دفعہ پڑھ لیے، پھر پڑھنے کا دل نہیں چاہے گا، لیکن قرآن کریم کو بار بار پڑھنے کا دل چاہتا ہے، جیسا کعبۃ اللہ کو بار بار دیکھنے کا دل چاہتا ہے، آسمان کو بار بار دیکھنے کا دل چاہتا ہے، اپنے ماں باپ ہیں بار بار ان کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے۔ تو قرآن کریم اللہ کا ایسا کلام ہے، اللہ کی ایسی کتاب ہے، اس کو بار بار پڑھنے اور سننے سے اکتاہٹ نہیں ہوتی، جتنا زیادہ پڑھیں تلاوت کریں اتنا ہی شوق بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہ 8ویں وجہ ہے۔ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی 9ویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ اس کی حفاظت میں خود کروں گا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سابقہ آسمانی کتابیں آئیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کی علماء پہ دی گئی، ان کے علماء یہود اور بنی اسرائیل نے ان کتابوں کی حفاظت نہیں کی، تبدیلیاں کر لی، لیکن قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا خود اپنے ذمہ وعدہ لیا ہے، اور حفاظ کرام کی سینوں کو اس کا ذریعہ بنایا۔ خدا نخواستہ اگر پوری دنیا سے قرآن کریم کو ختم کر دیں، جلا کے ختم کر دیں، لیکن حفاظ اتنے موجود ہیں وہ پھر لکھوا دیں گے، ایک حرف کا بھی فرق نہیں آئے گا اس میں۔ اس موقع پہ ایک واقعہ بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ جب انگریز اس ملک پر قابض ہو گئے 1857 میں، 1857 میں، تو ان کو یہ خیال آیا کہ ہمارے مقابلے میں جو لوگ ہیں مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی ہمت کیوں ہے؟ قرآن کریم کی وجہ سے ہے، لہذا پورا قرآن جمع کرو، جلا دو، ختم کر دو، قرآن سے ان کو محروم کر دو۔ پورے قرآن کریم کو وہ جہاں ملا اکٹھا کرتے گئے، جلاتے گئے، قرآن کے تلاش میں نکلے، معلومات کرتے کہ مدرسے کہاں کہاں ہیں، گاؤں گاؤں مدرسے تھے، وہ فاصلے پڑھایا کرتے تھے۔ چنانچہ انگریز سپاہی تلاش کرتے کرتے پانی پت کے علاقے میں پہنچے، دیکھا وہاں کوئی مدرسہ ہے، کہ مدرسہ بند ہے، کہاں گئے لوگ؟ ادھر ادھر ہو گئے۔ تو پانی پت کے قریب سے کوئی ندی گزرتی ہے، ندی کے کنارے پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک نابینا حافظ ہیں اور کچھ بچوں کو زبانی پڑھا رہے ہیں ندی کے کنارے بیٹھ کر۔ مدرسوں پہ پہرا لگا ہوا تھا، گرفتاری کا اندیشہ تھا، تو انگریز نے دیکھا کہ نابینا حافظ قرآن بچوں کو سامنے قرآن رکھے بغیر زبانی پڑھا رہا ہے۔ تو انگریزوں نے دیکھنے کے بعد ہمت ہار گئے کہ ہم مسلمانوں سے کلام اللہ کو، اللہ کی کتاب سے ان کو ہم محروم نہیں کر سکتے، جب یہ سینوں میں موجود ہے سینے سے کون نکال سکتا ہے۔ یہ واقعہ روس میں پیش آیا، جب روس میں کمیونسٹ حکومت آئی تو اس نے مدارس پہ پابندی لگا دی، کلام اللہ پہ پابندی لگا دی، تو علماء اور حفاظ یہ بغیر قرآن کریم سامنے رکھے زبانی پڑھایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب 1992 میں جب کمیونسٹ نظام کا خاتمہ ہوا اور بہت سارے مسلم جمہوریاں وجود میں آئیں، جیسے تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمانستان اور چیچنیا وغیرہ، اور یہاں آزادی ملی قرآن کریم کو پڑھانے کی، جب جماعتیں گئی ہیں وہاں پر، ان لوگوں نے دیکھا کہ حفاظ بہت سارے ہیں، یہ سب زبانی حافظ ہیں، دیکھ کر قرآن پڑھنا ان کو نہیں آتا، اس لیے نہیں آتا کہ ان کو قرآن سے پڑھایا ہی نہیں گیا تھا، زبانی پڑھایا گیا تھا۔ تو یہ اللہ کے کلام کا، قرآن کریم کی معجزہ ہونے کی 9ویں نشانی ہے، 9ویں وجہ ہے، اور انتہائی اہم وجہ ہے۔ اور 10ویں وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں وہ علوم و معارف ہیں جن کا احاطہ آج تک کسی کتاب نے نہیں کیا ہے، نہ آئندہ امکان ہے، کہ اتنے مختصر الفاظ میں، مختصر صورتوں میں، محدود کلمات میں اتنے علوم و فنون جمع کر دیے گئے جو پوری کائنات کی ہمیشہ ہمیش کی ضروریات کو حاوی ہیں اور انسان کی زندگی کے ہر شعبے اور ہر حال سے متعلق ہے۔
جو قرآن کریم میں موجود ہے، آپ اس کی تلاوت سے، اس کی تشریح سے اور تفسیر سے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی 10 وجوہات ہیں جو پیش کی گئی ہیں۔ اس بنیاد پر اہل مکہ اور اہل عرب قرآن کریم کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہو گئے اور یہ چیلنج قیامت تک برقرار ہے۔ الحمدللہ آج کا یہ درس مکمل ہوا، کچھ تشنگی رہ گئی ہے جو آئندہ کے درس میں اس کو مکمل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کتاب کو، قرآن کریم کو کثرت سے پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔